سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہ ایمان لانا ہے کیا؟ ایمان لانا کیا ہے؟ ایمان لانے وہ جو محبت رسول والے ہیں. لیکن حضور رحمت عالم نور مجسم محمد رسول خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ چاہے. جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ چاہے. تو معلوم ہوا کہ ایمان محبت رسول کا نام ہے. ایمان محبت رسول کا نام ہے. تو ترجمہ ہوا وہ لوگ، ان الذین آمنوا، کیا ترجمہ ہوا؟ وہ لوگ جو اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب گئے، محبت میں ڈوب گئے. اور آگے کیا فرما رہا ہے؟ وہ عملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے لگے. ایمان لانے کے بعد رکے نہیں، ٹھہرے نہیں. وہ عملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے لگے. اور نیک عمل میں کیا کیا بتاؤں کیا کیا ہے، پوری رات کم پڑ جائے گی. نماز نیک عمل ہے، روزہ نیک عمل ہے، حج نیک عمل ہے، زکوٰۃ نیک عمل ہے، والدین کی خدمت نیک عمل ہے، اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا نیک عمل ہے، بیواؤں کا سہارا بننا نیک عمل ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا نیک عمل ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا نیک عمل ہے، ننگے کو کپڑا پہنانا نیک عمل ہے. نیک عمل کی لمبی فہرست ہے. ایک ایسا لفظ بتا دوں جس کے دامن میں سارے نیک عمل آ جائیں. ایک لفظ ایسا بتا دوں جس کے دامن میں سارے نیک عمل آ جائیں، وہ لفظ ہے سنت. وہ لفظ ہے سنت. سنت وہی ہے جو نیک عمل ہے. اور جو نیک عمل نہیں ہے وہ سنت نہیں ہے. جو نیک عمل نہیں ہے وہ سنت نہیں ہے. اب آپ حضرات خود فیصلہ کریں گے. آپ حضرات اس کا فیصلہ خود کریں گے. آپ پر چھوڑتا ہوں، میں نہیں بتاؤں گا. اب اتنا میں بتاؤں گا کہ وہ لوگ جو محبت رسول میں ڈوب گئے، جنہوں نے اپنے دل کو عشق رسول کا مدینہ بنا دیا، اپنے دل کو عشق رسول کا مدینہ بنا دیا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کیا مطلب؟ کہ سنت کریمہ کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لیا. سنت کریمہ کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لیا. ایسے خوش نصیب بندوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. ایسے محبوب لوگوں کی محبت کو اللہ تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو یہ شان اولیاء کرام کی ہوتی ہے. یہ شان اولیاء کرام کی ہوتی ہے. تو اولیاء کرام محبت رسول والے بھی ہوتے ہیں، سنت رسول والے بھی ہوتے ہیں. صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہے. صرف محبت کرنے سے ہی آپ کچھ نہیں حاصل کر پائیں گے، عمل بھی کرنا پڑے گا. سنت کریمہ کی روشنی میں زندگی گزارنا پڑے گا. تب آپ اللہ کے محبوب میں شامل ہوں گے. تب اللہ کے بندے آپ سے محبت کریں گے. اور نعیم الاولیاء شیخ طریقت حضرت علامہ سید شاہ نعیم اشرف جیلانی ہر کوئی جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، ان کے اخلاق کو جانتا ہے، ان کے کردار کو جانتا ہے، ان کے عمل کو جانتا ہے، ان کے تقوی کو جانتا ہے، ان کی پرہیزگاری کو جانتا ہے کہ کس طرح سے وہ محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملتے تھے، کیسا ان کا اخلاق تھا. ان کا اخلاق دیکھیے تو سنت رسول کے مطابق، ان کی عبادت دیکھیے تو سنت رسول کے مطابق، ان کا کھانا پینا دیکھیے تو سنت رسول کے مطابق، ان کا چلنا پھرنا دیکھیے تو سنت رسول کے مطابق، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے سنت رسول کے مطابق. تو انہوں نے اپنے آپ کو سنت رسول کے رنگ میں رنگ دیا تھا. عشق رسول کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سنت رسول کے رنگ میں رنگ دیا تھا. تو اللہ نے آپ کی محبت
ایک اس بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے, ایک ابھی ماریشس ساؤتھ افریقہ میں لائیو چل رہا ہے, وہ بھی لائیو چل رہا ہے, بنگلہ دیش کا بھی لائیو چل رہا ہے, پاکستان میں بھی لائیو ہو رہا ہے, یو کے, فرانس, جہاں جہاں آپ کے چاہنے والے ہیں, ماننے والے ہیں. دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ ماننے والے ہر جگہ ہیں. ہندوستان میں تو ہیں ہی, ہندوستان کے باہر بھی آپ کے چاہنے, کیوں کہ انہوں نے اپنے دل کو عشق رسول کا مدینہ بنا لیا اور اپنے عمل کو سنت رسول کے مطابق گزارا, سنت رسول کے مطابق گزارا. تو اللہ نے آپ کی محبت کو تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا, تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا. اور یہی آپ کا پیغام تھا, یہی آپ کا مشن تھا. تو جو ان کے چاہنے والے ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, ارے میں کہتا ہوں آپ علماء کرام سے سنتے ہیں, آیت پاک کا ترجمہ بھی سنتے ہیں, حدیث پاک کا بھی ترجمہ سنتے ہیں, سنتے تو سب ہیں, عمل کتنے کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم اولیاء کرام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, مگر دعویٰ کرتے ہو تو دلیل بھی پیش کرو. دعویٰ بنا دلیل کے کسی کام کا نہیں, دعویٰ بنا دلیل کے کسی کام کا نہیں. ارے بات تب ہے اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانو, اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانو. رسول کو مانتے ہو, رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, کیسے کرتے ہو؟ دعویٰ تب ثابت ہوگا جب دلیل پیش کرو گے, اور دلیل یہی ہے کہ سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارو, تب تمہاری محبت ثابت ہوگی. خالی کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم رسول سے محبت, رسول سے اگر محبت کرتے ہو کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں تو رسول کو بھی مانو اور رسول کی بھی مانو, رسول کو بھی مانو اور رسول کی بھی مانو. ولیوں سے محبت کرتے ہو, ہم کہتے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ صاحب کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مخدوم صاحب کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اولیاء کرام کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دامن نہ چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے, ہم ان کے عمل کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے جو پیغام ہمیں دیا ہے, جو محبت سکھائی ہے, جو محبت کا جام پلایا ہے, اسے نہیں چھوڑیں گے, اسے نہیں چھوڑیں گے. تب آپ کی زندگی کامیاب ہوگی. صرف یہ جلسہ کرنے سے, اولیاء کرام کی شان میں اور سجانے سے سنوارنے سے, لوگوں کو دعوت دے بولے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ ان پر عمل نہ کریں. یہ محفلیں اسی لیے سجائی جاتی ہیں. ہم نے تو اپنے محفلوں کا مقصد ہی بدل دیا کہ اولیاء کرام کا ذکر ہو, ان کی سیرت پر بیان ہو, ان کی کردار پر بیان ہو, تاکہ ہم بھی کچھ سیکھ سکیں, تاکہ ہم بھی کچھ سیکھیں. تو ہمیشہ ہمارے جلسوں سے یہی پیغام دیا جاتا ہے, اس لیے یہ محفلیں سجائی جاتی ہے. وہ چاہے میلاد پاک کی محفل ہو, چاہے وہ شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی محفل ہو, چاہے اولیاء کرام کے اعراض کی محفل ہو, ہر محفل کا ذکر ہونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی سیرت سے ہم کو جو ہے روشنارہ کیا جائے, تاکہ ہم اس پر عمل کریں, اپنا کردار بھی اسی طرح بنائیں, اپنا عمل بھی اسی طرح بنائیں, اور آپس میں ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے. نفسی نفسی کا عالم چھوڑ دیں, ایک دوسرے سے نفرت کرنا چھوڑ دیں, بلکہ محبت کو عام کریں اور معاف کرنا. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. ابھی آپ حضرات اس میں دعا کریں گے تو جو آخری 10 عشرے میں جو آپ دعا مانگتے ہیں, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی, پڑھیں گے ہر کوئی رمضان کے 10 دن. پہلے دن آپ کیا دعا کریں گے؟ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. پھر آخر میں آپ دعا کرتے ہیں, کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. سے پڑھتے, ترجمہ نہیں اس پر پڑھتے نا, ترجمہ سنیے کہ علماء کرام سے اگر پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں. اللہم انکا عفو, اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے, عفو تو معاف فرمانے والا ہے, اور تحب العفو, اور معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے. اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. فاعف عنی, اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے.
مجھے بھی معاف فرما دے. تو جب اللہ معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے تو اللہ کے پسند کا کیوں خیال نہیں رکھتے؟ کیوں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے؟ ارے جب تم ایک دوسرے سے معاف کرو گے تبھی تو اللہ سے امید کرو گے کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا. اللہ تبھی معاف کرے گا جب تم دوسروں کو معاف کرنا سیکھ جاؤ گے. جب تم دوسروں کو معاف کرنے لگو گے تبھی اللہ تمہیں معاف کرے گا. اگر تم دوسروں کو معاف نہیں کرو گے تو اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. تو کم سے کم اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے, کی خوشی کے لیے ہمیں و آپ کو یہ عمل کرنا چاہیے. اگر یہ جذبہ, یہ عمل صرف معاف کرنے والا یہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو آج شکوہ شکایتی ختم ہو جائے, نفرت کی دیواری گر جائے گی, نفرت کی دیواری گر جائے گی. ہم معاف نہیں کرتے اسی لیے نفرت کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے اسی لیے نفرت کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نفرت کی دیوار کو گرا دیں تو سب سے پہلے معاف کرنا سیکھیں. یہی اولیاء اکرام کا پیغام ہے اور یہی خانقاہوں سے پیغام دیا گیا. سب سے پہلے معاف کرنا سیکھیں. جہاں آپ معاف کرنا شروع کر دیں گے محبت ویسے ہی عام ہوتی چلی جائے گی, محبت عام ہو جائے گی اور نفرت کی دیوار گرتی چلی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان اولیاء کرام سے سچی محبت عقیدت عطا فرمائے, ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.